السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسے صحابی کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جن کی زندگی ایک سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو بار بار گناہ میں گرتے ہیں لیکن پھر بھی دل میں توبہ کا جذبہ رکھتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک صحابہ کی جن سے شراب کی عادت چھوٹتی نہیں تھی، جسے لوگوں نے بار بار گرا ہوا سمجھا، لیکن ان کے جذبے نے اسلام کا پرچم بلند کر دیا۔ یہ کہانی ہے حضرت ابو محجن الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت ابو محجن رضی اللہ تعالی عنہ ایک قابل فخر عرب فوجدار تھے، بہادر، بے پناہ جرت رکھنے والے اور جنگ کے میدان کے شیر، مگر ان کی زندگی کا ایک پہلو انہیں مسلسل پیچھے کھینچتا تھا۔ وہ ایک نیک دل انسان تھے، مگر شراب کی عادت ان کی کمزوری بن چکی تھی۔ صحابہ بشر تھے، نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، ان سے بھی خطا ہوتی، لیکن اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا اپنے نبی سے کہ میں نے آپ کے تمام صحابہ کو بخش دیا، جنت دے دی، لہٰذا ہم کسی صحابہ پر تنقید نہیں کر سکتے کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اسلام میں شراب حرام کر دی گئی تھی، لیکن ابو محجن رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بری عادت نے ان کی زندگی کو مصیبت میں ڈال دیا۔ وہ شراب پیتے، پھر پکڑے جاتے اور سزا میں انہیں کوڑے لگتے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب شراب پینا ثابت ہو جاتا تو کوڑے مارے جاتے تھے۔ ابو محجن رضی اللہ تعالی عنہ پر کئی بار سزا لاگو کی گئی، مگر وہ اس برائی سے باز نہ آ سکے۔ آخر کار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا، اس شخص کو جنگ میں لے جانا خطرناک ہے، اسے قید کر دیا جائے، اور انہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے قلعے میں قادسیہ کی جنگ کے دوران قید کر دیا گیا۔ اس وقت فارسیوں کے خلاف ایک عظیم جنگ ہونے والی تھی، جو جنگ قادسیہ کے نام سے مشہور ہے، جس نے فارس کا فیصلہ کیا۔ مسلم فوج کے سردار تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ قادسیہ کی جنگ 9 دن چلی۔ شروع میں فارسیوں نے صحابہ کو اکھاڑ دیا اور صحابہ پیچھے ہٹنے لگے۔ ابو محجن رضی اللہ تعالی عنہ قید میں بیٹھے دروازے سے دیکھ رہے تھے، ہاتھوں میں زنجیریں اور دل میں طوفان تھا۔ ان کا جذبہ کہہ رہا تھا، میں اللہ کے دین کے لیے لڑ سکتا ہوں، میری طاقت، میری فوجداری سب اس وقت چاہیے تھی، لیکن میں قید ہوں اپنے گناہ کی وجہ سے۔ وہ گریا کرتے، رو رو کے دعا کرتے، یا اللہ، اگر تو نے مجھے اس جنگ میں لڑنے کی توفیق دے دی تو میں وعدہ کرتا ہوں کبھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔ اسی درمیان ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سلمہ کا گزر ہوا۔ ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی، مجھے جنگ کے لیے آزاد کر دو، اگر زندہ رہا تو یہیں آ کر بیڑیے باندھ کر بیٹھ جاؤں گا، اور شہید ہوا تو تم سب کی جان چھوٹ جائے گی مجھ سے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا، میں کیسے کر سکتی ہوں، سعد کو پتہ چلا تو وہ مجھے سزا دیں گے۔ انہوں نے ان کی منت سماجت کی اور مایوسی کے ساتھ یہ اشعار پڑھے، میرے دکھ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حق اور باطل ٹکرا رہے ہیں اور میں بیڑیوں میں قید ہوں۔ یہ سن کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ان کی بات مان لی، اس نے انہیں چپکے سے آزاد کیا۔ ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا اور ان کی تلوار لی اور ہتھیار پہنے۔ انہوں نے اپنے چہرے پر نقاب باندھ لی تاکہ کوئی پہچان نہ سکے یہ وہی ابو محجن ہے جو قید میں تھے۔ اچانک ایک سوار جنگ کے میدان میں گھس آیا اور کھلبلی مچ گئی۔ وہ سب سے آگے، سب سے تیز، سب سے زیادہ دشمنوں کو کاٹ رہا تھا۔ جہاں مشکل ہوتی وہاں یہ گھوڑا اور یہ نقاب پوش پہلے سے موجود ہوتا۔ اکیلے آدمی نے فارسیوں کا دباؤ روک دیا اور سارے لشکر میں یہ بات پھیل گئی کہ اللہ نے فرشتہ بھیج دیا۔ اس کا چہرہ چھپا ہوا ہے، رفتار بجلی کی طرح، آواز میں کڑک، تلوار میں تیزی۔ کون ہے یہ؟ فرشتہ ہے؟
کیونکہ جدھر جا رہا ہے دشمنوں کی صفیں درہم برہم کر رہا ہے۔ اکیلے شخص نے 3 لاکھ کے لشکر کو روکا اور پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیمار ہونے کی وجہ سے قلعے کے چھت سے جنگ دیکھ رہے تھے، حیران ہو گئے۔ یہ تو میرا گھوڑا ہے، لیکن سوار کون ہے؟ میں نے اس شجاعت کا کوئی مثل نہیں دیکھا۔ جنگ ختم ہوئی اور مسلم فوج نے فتح پائی۔ شام ڈھل رہی تھی، سورج کا لال رنگ میدان جنگ کے خاک میں گھل رہا تھا۔ مسلم فوج نے فارسیوں پر عظیم فتح حاصل کی تھی، لیکن اس فتح میں ایک راز تھا۔ ایسی شجاعت، ایسی جرت کہ سب ہی حیران تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں اس رات سارے سالار اور مسلم فوج کے بڑے بڑے سردار اکٹھا ہوئے۔ سب کے چہروں پر تھکن بھی تھی اور سکون بھی، مگر سب کے دل میں ایک سوال اٹھ رہا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آج کے میدان میں جو سوار سب سے آگے تھا، کیا تم میں سے کوئی اسے پہچان سکا؟ سب خاموش ہو گئے۔ پھر ایک سردار نے کہا، واللہ آج اگر وہ سوار نہ ہوتا تو شاید ہم ہار جاتے۔ جب سب پیچھے ہٹے، وہ آگے بڑھتا رہا۔ جس موقع پر فوج شکست کھا سکتی تھی، وہاں اس نے جنگ کا رخ بدل دیا۔ ایک اور نے کہا، ہم سب سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ کوئی فرشتہ تھا، اللہ کی طرف سے مدد کے لیے آیا ہو، ورنہ انسان میں اتنی جرت، اتنا جذبہ اور اتنی رفتار ممکن نہیں۔ مجلس میں خاموشی چھا گئی۔ آخری الفاظ یہ تھے، آج کی فتح ممکن نہ تھی اگر اللہ نے اپنے کسی بندے کو بھیج کر ہمیں مدد نہ دی ہوتی۔ پتہ نہیں کون تھا، لیکن اس نے ہمیں جتا دیا۔ پھر مجلس اختتام پذیر ہوئی اور سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ رات کی خاموشی میں ایک نقاب پوش فوجدار اپنے قید میں زنجیر باندھ کر سو رہا تھا۔ ان کا سر سجدے میں تھا اور ان کی توبہ قبول ہو چکی تھی۔ صبح جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے یہ سب دیکھا تو رو پڑی۔ اس نے سب کچھ اپنے شوہر کو بتایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو محجن سے کہا، تم تو اسلام کے شیر ہو، تمہیں تو جنگ میدان میں ہونا چاہیے تھا، نہ کہ قید میں۔ اور پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزاد کر دیا۔ ان کی زندگی ایک مثال بن گئی ان لوگوں کے لیے جو بار بار گرتے ہیں، لیکن ہر بار اللہ کی رحمت سے پھر سنبھلتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ بار بار گناہ میں گرتے ہو؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب اللہ معاف نہیں کرے گا؟ تو یاد رکھو، ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرابی تھے، لیکن اللہ کی رحمت نے انہیں اپنا بنا لیا۔ گرنا گناہ نہیں، اٹھنا ضروری ہے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، کبھی کسی کے ماضی پر اس کا مستقبل مت لکھو۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے، آمین۔